بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانی ان یلبس احسن وانظف ما عنده من الثياب۔ بات ہماری چل رہی تھی آداب زیارت کی کہ اگر کوئی انسان مدینہ منورہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرتا ہے یا ائمہ علیہ السلام سے کسی کی زیارت کا شرف حاصل کرتا ہے تو زیارت کے اپنے کچھ آداب ہیں۔ ان میں سے ابتدا ہم نے کل کی تھی کہ آداب میں سب سے پہلا یہ ہے کہ انسان غسل کرے، روایت بھی اس میں نقل ہوئی، غسل کرے، صاف ستھرا ہو، اس کے بعد دعا پڑھے، پھر حرم میں جائے۔ آداب زیارت میں سے دوسرا ادب یہ ہے کہ زائر کے پاس، اس شخص کے پاس جو اس کی اپنی حیثیت ہے، اس کے پاس جو لباس ہیں ان میں سے صاف ستھرا اور اچھا لباس زیب تن کرے۔ یہ نہیں کہ سب سے اچھا، کہ وہاں کروڑ لوگ ہیں تو ان میں سب سے مہنگا لباس میرا ہے، نہ، یہ مراد نہیں ہے۔ زائر جو بندہ زیارت کرنے جا رہا ہے اس کے پاس جو لباس ہیں ان لباسوں میں سے جو اچھا اور صاف ستھرا لباس ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ محفل میں اگر آپ اپنی حیثیت کے مطابق اچھا اور صاف لباس پہنیں گے، اچھے نظر آئیں گے، لوگ آپ کو اچھی نظر سے دیکھیں گے، لوگ آپ کے قریب آئیں گے۔ کپڑے تو ہیں، ممکن ہے بڑا قیمتی لباس ہو، لیکن اگر وہ فرض کرو میلا کچیلا ہوا، کوئی آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ وہاں تو ہم نے ایک دوسرے سے دوستی کرنی ہے، ایک دوسرے سے قربت کرنی ہے، تو آپ کا لباس بھی اس میں اثر رکھتا ہے۔ مہنگے ہونا معیار نہیں ہے، صاف ستھرا ہونا معیار ہے۔ یہ دوسرا آداب زیارات کے آداب میں سے وہ یہ ہے ان یلبس احسن وانظف ما عنده من الثياب، کہ اس زائر کے پاس جو کپڑے موجود ہیں، جو لباس ہیں، ان میں سے، یعنی ان کے پاس، اس کے پاس جو ہیں، ان میں سے جو اچھا، انظف، صاف ستھرا، اس کو زیب تن کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّ فِي الْإِنَاقَةِ فِي الْمَلْبَسِ، اناقہ کہتے ہیں حسن المظہر، یعنی اچھا دکھنا۔ اس لیے کہ ملبس یعنی لباس کے حوالے سے جو بندہ اچھا ہی دکھائی دے گا، فی المواسم العامہ، یعنی ان اجتماعات میں، ان مراسم میں، وہ چاہے خوشی کے ہوں یا جو بھی ہوں، اس میں کیا ہوگا؟ ما یحبب الناس بعضهم الی بعض، وہ دوسروں کے ساتھ محبت کا سبب بنتے ہیں۔ کہ اگر آپ کے لباس اچھا صاف ستھرا ہوگا تو یہ آپ کے دوسروں کے ساتھ دوستی کا، محبت کا ایک ذریعہ ہے کہ لوگ آپ سے پڑھنا پسند کریں گے، آپ سے بات کرنا پسند کریں گے۔ وَيُقَرِّبُ بَيْنَهُمْ، اور لوگوں میں تقریب یعنی قریب آنے کا سبب بنتا ہے۔ وَيَزِيدُ فِي عِزَّةِ النُّفُوسِ وَالشُّعُورِ، انسان کی عزت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ بِأَهَمِّيَّةِ الْمَوْسَمِ، یعنی ان مراسم اور ان اجتماعات کی اہمیت کے حوالے سے کہ جس میں وہ سارے شریک ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرماتے ہیں مما ينبغي ان نلتفت النظر الیہ فی هذا التعلیم۔ ایت اللہ مظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک اور نکتہ، وہ کیا ہے کہ ہمیں اس طرف متوجہ رہنا چاہیے، ہم اپنی غور کو، ہم اپنی توجہ کو، اپنی فکر کو اس طرف متوجہ کریں اس تعلیم میں کہ لم یفرض فیہ ان یلبس الزائر احسن الثیاب علی العموم،
اس پیرے میں جو ہم نے بیان کیا روایات کی روشنی میں، خبردار اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ سارے لوگوں سے جتنے وہاں موجود ہیں سب سے اچھے کپڑے پہنے، نہ یہ مراد نہیں ہے۔ بل یلبس احسن ما یتمکن علیہ، بلکہ اچھے کپڑے سے مراد کیا ہے کہ جو اس کے بس میں ہیں۔ میں نے اس کا آسان اردو ترجمہ یوں کیا کہ اس کی اپنی حیثیت کے مطابق جو اچھے کپڑے ہیں وہ پہنے، اپنی حیثیت کے مطابق۔ اذ لیس کل احد یستطیع ذلک، اس لیے کہ ہر آدمی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایسا لباس پہنے کہ جو سارے لوگوں سے اچھا ہو، نہ ایسا نہیں۔ اور دوسرا وفیہ تضییق علی الضعفاء، اس لیے کہ پھر جو ضعیف، جو مالی طور پر کمزور لوگ ہیں، پھر ان کے ساتھ زیادتی ہے، ظاہر ہے وہ بیچارے تو سب سے اچھا لباس خرید ہی نہیں سکتے۔ کہ لا تستدعیہ الشفقۃ فقد جمیع ھذا العدب بین ما ینبغی من الاناقہ و بین رعایت الفقیر والضعیف الحال، فرماتے ہیں نا، اس لیے وفیہ تضییق علی الضعفاء، اس لیے کہ یہ کہا جائے کہ سب سے اچھے کپڑے آپ کے ہوں تو جو بیچارے تنگ دست ہیں ان کے ساتھ تضییق، یعنی ان کو مشقت میں ڈالنا یا ان کے ساتھ زیادتی۔ لا تستدعیہ الشفقۃ، شفقت جو اہل بیت علیہ السلام کو ہم سے ہے، جو اللہ کو ہم سے ہے، اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ غریبوں کو بھی کہے کہ سب سے اچھے کپڑے تم پہن کے آؤ، جو سارے اجتماع میں سب سے اچھے ہونا، وہ بیچارے لے ہی نہیں سکتے۔ فَقَدْ جَمَعَ هَذَا الْعَدَبَ بَيْنَ مَا يَنبَغِي مِنَ الْإِنَاقَةِ وَبَيْنَ رِعَایَةِ الْفَقِيرِ، یہ جو ادب ہے اس میں دونوں چیزیں ہیں، یعنی ایک طرف یہ ہے کہ تم اچھے نظر آؤ اور دوسری طرف یہ ہے کہ تم غریب بھی ہو، فقیر بھی ہو، مہنگے کپڑے نہیں لے سکتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ ادب کیا کہتا ہے؟ جو تمہارے پاس ہیں ان میں سے جو آسن، جو اچھے ہیں اور صاف ستھرے ہیں، بس۔ اب اس میں دونوں باتیں ہو گئیں، ایک تو جو آپ کی حیثیت کے مطابق ہوں گے وہ اچھے اور صاف ستھرے، اس سے آپ اچھے بھی لیں گے، اور اگر آپ فقیر آدمی ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کپڑے صاف ستھرے تو ہر کوئی پہن سکتا ہے، وہ پہن سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تیسرا ادب ان یتطیب ما وسعہ الطیب، جو خوشبو اس کے لیے ممکن ہے، یہ نہیں کہ ادھار لے کر بڑے مہنگے مہنگے پرفیوم لینا، ما وسعہ، جو خوشبو اس کے لیے ممکن ہے اس خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کرے۔ وفائدتہ کفائدت ادب اللبس احسن، وہی کہ جیسے آپ اچھا لباس پہنیں گے صاف ستھرا، لوگ آپ کے ساتھ بات کرنا پسند کریں گے، لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے، لوگ آپ سے دوستی کرنا پسند کریں گے۔ اگر آپ نے خوشبو لگائی ہو، اپنی حیثیت کے مطابق لگا سکتے ہیں، تو اس سے بھی لوگ آپ کے قریب آنا پسند کریں، آپ سے دور نہیں ہوں گے، اس کے بھی وہی فائدے ہیں۔ چوتھا ادب آداب زیارت میں سے یہ ہے ان یتصدق علی الفقراء، صدقہ دے فقراء کو، یعنی محتاجوں کو صدقہ، ان کی مدد کرے۔ بما یعن لہ ان یتصدق، جتنا اس کے بس میں ہے صدقہ کرنا، یہ نہیں کہ جناب ادھار مانگ مانگ کے لوگوں کو صدقہ دے اور کھلائے راہ خدا میں، نہیں، جتنا اس کے لیے امکان ہے کہ وہ دے سکتا ہے اتنا دے، 50 دے سکتا ہے 50، 100 دے سکتا ہے 100، 1000 دے سکتا ہے 1000، جتنا اس کے اپنے امکان مالی حوالے اس کے لیے ممکن ہے اتنا ضرور دے۔ فرماتے ہیں وَمِنَ الْمَعْلُومِ فَائِدَةُ التَّصَدُّقِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوَاسِمِ، جو اس قسم کے مواسم، بڑے مراسم ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، اگر آپ ان میں صدقہ دیں گے فَإِنَّ فِيهِ مُعَاوَنَةُ الْمُعْوِذِ، معوذ یعنی تنگ دست، جن کے پاس نہیں ہے، جو محتاج ہیں، ان کی معاونت ہوتی ہے۔ وَتَنْمِيَةُ رُوحِ الْعَطْفِ عَلَيْهِمْ، اور غریبوں فقیروں پر، ناداروں پر جو لطف و محبت کا روحیہ ہے وہ اس سے پروان چڑھتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ابھی کربلا میں آپ جائیں،
ہم حج کے موسم میں جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، ماشاءاللہ وہاں پر وہ بڑے بڑے کنٹینر لگے ہوتے ہیں، لوگوں کو فری کھانے دے رہے ہوتے ہیں، پانی کی بوتلیں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھا ہے، کربلا میں بھی آپ نے دیکھا ہے، ایسا نظر ہے۔ اس سے ہوتا ہے کہ غریبوں محتاجوں پر جو ایک لطف اور محبت اور مہربانی کا جذبہ ہے وہ اس سے بڑھتا ہے، نمو پاتا ہے، یعنی اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ پانچواں آداب زیارت میں سے یہ ہے کہ یمشی علی سکینۃ و وقار، کہ جب زیارت کے لیے جا رہا ہو دوڑے نہیں، بھاگے نہیں، ادھر ادھر نہیں، جس کہتے ہیں نا جی سکینہ و وقار کے ساتھ آہستہ آہستہ سکون سے باعزت طریقے سے چلے، غاضن من بصرہ، اپنی نظروں کو جھکا کر ادھر ادھر، یہ وہ چونکہ ظاہر نامحرم خواتین بھی ہوتی ہوں گی، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، غاضن بصرہ، اپنی آنکھوں کو جھکا کر وہ ایک محترم انداز میں چلے۔ کیوں؟ واضح معافی ھذا من توقیر للحرم والزیارت وتعظیم للمزور، جب آپ آرام آرام سے چلیں گے، آنکھیں جھکا کے جائیں گے تو اس کا مطلب آپ حرم کی بھی عزت کر رہے ہیں، اس زیارت کو بھی آپ اہمیت دے رہے ہیں، اور جس کی زیارت کے جا رہے ہیں اس کی بھی تعظیم کر رہے ہیں کہ آپ نظریں جھکا کر ایک خاضع بن کر اس کے پاس جا رہے ہیں۔ وَالتَّوَجُّهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور ظاہر جب آپ صرف نیچے منہ کر کے ادھر ادھر سے لوگوں سے بے توجہ ہو کر جائیں گے تو آپ کی ساری توجہ رحمت الہی کی طرف ہوگی کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم یہاں آنے کے قابل ہوئے۔ وَانْقِطَاعٌ إِلَيْهِ، اور دنیا سے ہٹ کر صرف متوجہ إِلَى اللَّهِ۔ ما فی ذالک من اجتناب مزاحمۃ الناس، اگر آپ آرام سے چلیں گے، آپ بھاگیں دوڑیں گے نہیں، سپیڈیں نہیں ماریں گے، کسی کو آپ دھکا نہیں دیں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، آپ سکون آرام سے آہستہ آہستہ چلتے جا رہے ہیں جہاں آپ نے پہنچا ہے۔ وَمُضَائِقَتْهِمْ فِي الْمُرُورِ، اور چلنے میں اس راستے پر بھی آپ کسی کو تنگ نہیں کریں گے، آپ آرام سے ایک کنارے پر سائڈ سے چپ کر کے جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کسی کو آپ نے کوئی تنبیہ نہیں کیا۔ وَعَدَمِ إِسَاءَةِ بَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور اس طرح کرنے سے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کرے گا، کوئی کسی سے ناراض بھی نہیں ہوگا، تو نے مجھے دھکا کیوں دیا، تو نے مجھے کوہنی کیوں ماری، تو نے مجھے فلاں کیوں کیا، نا، یہ بھی نہیں ہوگا جب آپ سکون آرام سے ایک طرف چلتے جا رہے ہیں۔ آداب زیارت میں چھٹا ادب یہ ہے ان یکبر بقول اللہ اکبر، چاہے وہ جا رہا ہے مدینہ منورہ کی زیارات کے لیے، چاہے جا رہا ہے وہ نجف و کربلا و مشہد مقدس، جہاں بھی جا رہا ہے، جاتے ہوئے اس کو چاہیے اللہ اکبر یہ کہے۔ وَيُكَرِّرُ ذَلِكَ مَا شَاءَ، جتنا چاہے اس اللہ اکبر، اس تکبیر کی تکرار کرے، یعنی بار بار کہے اللہ اکبر۔ وَقَدْ تُحَدَّثَ فِي بَعْضِ روایات إِلَىٰ أَن تَبْلُغَ الْمِئَةَ، بلکہ بعض روایات میں تو یہ ہے کہ کم از کم 100 دفعہ اللہ اکبر کہے جب جا رہا ہو زیارت کے لیے۔ سبحان اللہ، کیوں اللہ اکبر کہے؟ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَائِدَةُ إِشْعَارِ النَّفْسِ بِعَظْمَةِ اللَّهِ، جب آپ بار بار کہیں گے اللہ اکبر تو آپ اپنے نفس کو متوجہ کریں گے کیا؟ عظمت خدا کی طرف، اور یہ بتائیں گے اپنے آپ کو کہ انہ لا شیء اکبر من، کہ وہ اکبر ہے، کوئی اس سے اکبر نہیں ہے۔ بار بار آپ کا اللہ اکبر یہ آپ کو سمجھائے گا کہ ان زیارت لیست الا لعبادت اللہ، کہ میں یہ جس کی زیارت کے لیے آیا ہوں یہ زیارت عبادت خدا ہے، وتعظیمہ وتقدیسہ، اور یہ تعظیم و تقدیس خدا ہے، کس لحاظ سے؟ فی احیاء شاعر اللہ، چونکہ یہ بھی شاعر اللہ کا احیاء ہے، قرآن بھی کہتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللہ، یہ شاعر اللہ کی تعظیم ہے، وَتَعِيدُ دِينِهِ، اور اس کے دین کی تائید ہے۔ اللہ اکبر کے بہت فائدے ہیں۔
ساتواں فرماتے ہیں وبعد الفراغ من زیارت للنبی والامام، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو جائے یا کسی بھی امام کی زیارت سے مشرف ہو جائے تو آداب زیارت میں سے ہے کہ یصلی رکعتین علی الاقل، کم از کم 2 رکعت، زیادہ پڑھے تو ٹھیک ہے، کم از کم 2 رکعت پڑھے، تطوعا وعبادتا للہ، اللہ کی عبادت کے قصد سے، کیوں؟ لیشکرہ علی توفیقہ ایاہ، اس اللہ نے توفیق دی کہ میں مدینہ منورہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار مبارک کی زیارت کر سکا، اس توفیق پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں یہاں پہنچ گیا۔ وَيَهْدِي ثَوَابَ الصَّلَاةِ، اور اس 2 رکعت کا جو ثواب وہ ہدیہ کریں اس کی طرف جس کی زیارت کی ہے، کیوں؟ اس کو بھی ملے گا، آپ کو ملے گا، چونکہ ادھر سے تو کوئی عطا میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں، ہمارے سوال کرنے میں کمی ہے، عطا میں تو کوئی کمی نہیں۔ وَفِي الدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ الَّذِي يَدْعُو بِهِ الظَّاهِرُ بَعْدَ هَذِهِ الصَّلَاةِ، اور وہ دعا جو منقول ہے کہ جو بھی بندہ زیارت کرنے جائے زیارت کے بعد یہ دعا پڑھے، اس زیارت میں ان ما یفہم الظاہر، جس سے ظاہر سمجھتا ہے، یا ما یفہم الظاہرہ، یا جو زیارت منقول، جو دعا منقول ہے کہ ان 2 رکعت پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے، در حقیقت وہ دعا ظاہر کو یہ بات سمجھاتی ہے، کیا سمجھاتی ہے؟ کہ ان صلاتہ وعملہ، کہ اس کی یہ نماز، اس کا یہ زیارت کے لیے آنا، یہ سب کچھ انما ہوا للہ وحدہ، یہ سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اور تیرا 2 رکعت نماز سجدے میں سر رکھنا یہ تمہیں سمجھاتا ہے کہ انہ لا یعبد سواہ، کہ سوائے اللہ کے تو کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ وَلَيْسَتِ زِيَارَةٌ إِلَّا نَوْعُ التَّقَرُّبُ إِلَيْهِ تَعَالَى ذُلْفَا، اس لیے کہ یہ زیارت اللہ کے قریب اپنی منازل کو اس کی رحمت کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے ہے۔ لہذا 2 رکعت جس کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے یا کسی امام کی ہے تو زیارت کر کے پھر یہ 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد پھر یہ دعا کرے، اللہم لکا صلیتو، تیرے لیے نماز پڑھی، ولکا رکعتو، یہ رکوع تیرے لیے، ولکا سجدتو وحدکا، اور فقط تیرے لیے ہی سجدہ کیا، لا شریک لک، کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ لا تکون الصلاۃ والرکوع والسجود، اس لیے کہ نماز، رکوع، سجود سوائے تیرے کسی اور کے لیے جائز نہیں، کیوں؟ لأنک انت اللہ لا الہ الا انت، یہ ہے توحید۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وتقبل منی زیارتی، میری زیارت کو قبول فرما، واعطنی سؤلی، اور جو میں نے سوال کیا تو مجھے عطا فرما، اس کے بدلے میں بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ فرماتے ہیں وفی ھذا النوع من العذاب، یہ جو 7واں ادب ہے کہ زیارت کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی بارگاہ خدا میں اور پھر اللہ سے دعا مانگنی، یہ جو طریقہ ہے یوضح، یہ واضح کرتا ہے، یہ تمہیں سمجھاتا ہے کیا بات؟ لمن یرید ان یفہم الحقیقت عن مقاصد الائمہ، جو یہ چاہتا ہے کہ ائمہ کے مقاصد کیا تھے، ان کی حقیقت کیا تھے، ان کے شیعوں کے مقاصد کیا ہیں، تبعا لہم فی زیارت القبور، ان کی قبور کی زیارات پر آ کر اگر وہ ان کے ان مقاصد عالیہ کو سمجھنے کا ارادہ رکھتا ہے تو یہ 2 رکعت نماز پڑھنا بارگاہ خدا میں اور دعا کرنا، یہ تمہیں سمجھاتا ہے کہ مقصد کیا ہے زیارت کا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ سجدہ ریز ہونا بتاتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تیرا سجدہ ریز ہونا یہ بتاتا ہے کہ تو توحید کا قائل ہے، اس لیے کہ تو خود کہہ رہے لِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، تو شرک کا قائل نہیں ہے، تو عبادت میں کسی اور کو شریک
کیونکہ تو نے خود کہا لا تکون الصلاۃ والرکوع والسجود الا لک، عبادت صرف اللہ کی، سجدہ رکوع سجود صرف اللہ کا اور بس۔ فرماتے ہیں یہ تمہیں واضح کرے گا۔ وما یلکم المتجاہدین حجرا، اور جو متجاہل ہیں یعنی جاہل لوگ، وہ جو تانا زنی کرتے ہیں کہ ہی نما یزعمون، کہ جب وہ بیوقوف یہ خیال کرتے ہیں کہ انہا عندہم من نوع عبادت القبور، کہ یہ شیعہ جو ہے زیارات کے جاتے ہیں گویا یہ ان قبروں کی عبادت کرتے ہیں اور ان قبروں کا تقرب حاصل کرتے ہیں، یہ اللہ سے شرک کرتے ہیں۔ ان بیوقوفوں کو سمجھانا ہوگا بھائی لا تکون الصلاۃ والرکوع والسجود الا لک، عبادت صرف اللہ کی ہے اور بس، اور وہی وحدہ لا شریک ہے اور بس۔ فرماتے ہیں وَأَغْلَبَ ظَنَّ غَرْضَ أَمْثَالِ هَؤُلَاءِ هُوَ التَّزْهِيدُ فِيمَا يَجْلِبُ لِلْجَمَاعَةِ الْإِمَامِيَّةِ مِنَ الْفَوَائِدِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ الدِّينِيَّةِ فِي مواسم الزیارات۔ ظن غالب یہ ہے کہ ایسے لوگ، پوری توجہ، ان کو اصل کا پتہ ہے لیکن وہ سارے اعتراض اس لیے کرتے ہیں کہ یہ شیعہ زیارات کر جاتے ہیں، یہ قبروں کے پجاری ہیں فلاں، اس لیے تاکہ یہ لوگ ان بڑے بڑے مراسم میں، اربعین کے مراسم، عاشور کے مراسم، یہ لوگ ان میں نہ جائیں۔ ان کا مقصد ہوتا ہے یہ نہ جائیں تاکہ وہاں سے جو ان کو چیزیں حاصل ہوتی ہیں دینی لحاظ سے، وہ اجتماعی عبادات سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ حاصل نہ کر سکیں۔ کیوں؟ اذ اصبحت شوکۃ فی اعین اعداء آل بیت محمد، اس لیے کہ اہل بیت محمد کے جو دشمن ہیں ان کی دشمنوں میں یہ خار چشم، آنکھوں کا میں خار بنتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا نہیں کہ اربعین پر جب لاکھوں انسان جمع ہوتے ہیں اور نماز ہو رہی ہوتی ہے، جماعت ہو رہی ہوتی ہے، دعائے کمیل ہو رہی ہوتی ہے، حسین حسین ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ ان کو کہاں پسند ہے کہ کوئی ایسا کرے، اور وہاں تشیع کی طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس لیے پھر وہ حملہ ہوتے ہیں کہ یہ قبروں کے پجاری ہیں تاکہ ایسے اجتماعات نہ ہو سکیں۔ وَإِلَّا فَمَا نَظُنُّهُمْ يَجْهَلُونَ حَقِيقَتًا، ورنہ آیت اللہ مظفر فرماتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کو پتہ نہ ہو، پتہ ان کو سب ہے، مقاصد اہل البیت کیا ہیں، وہ ہمیں کیا سمجھات، پتہ سارا کچھ ہے، فقط ایسے اجتماعات ان کو کھٹکتے ہیں، اس لیے پھر وہ اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں حاشا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اولئک الذین اخلصوا للہ نیاتہم، جن کی نیتیں اللہ کے لیے 100% خالص ہیں، وَتَجَرَّدُوا لَهُ فِي عِبَادَاتِهِمْ، اور اپنی عبادات میں سوائے اللہ کسی بات کے قائل نہیں ہیں، وَبَذَلُوا مُحَجَّهُمْ فِي نُصْرَةِ دِينِهِ، اور اللہ کے دین کی نصرت میں اپنی جان تک قربان کر دی ہے، ہو ہی نہیں سکتا أَن يَدْعُوا النَّاسَ إِلَى الشِّرْكِ، کہ وہ لوگوں کو شرک کی دعوت دیں، کہ وہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کریں، حاشا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہم نے پہلے ابتدا میں کہا ہمارا زیارات کا سفر کرنا، یہ جانا خود اہل بیت نے ہمیں اس طرف ترغیب دی ہے، تو جنہوں نے اپنی جان مال سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا، کیا وہ اللہ کی عبادت میں لوگوں کو شرک کی دعوت دیں گے؟ حاشا، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ آداب زیارت میں سے 8واں ادب یہ ہے، ومن آداب زیارہ ان یلزم للزائر حسن الصحبہ لمن یصحبہ، کہ زائر جس قافلے کے ساتھ جا رہا ہے، جس کاروان کے ساتھ ہے، جو اس کے باقی ساتھی ہیں، ان کے ساتھ حسن الصحبہ، اچھا ساتھی بن کر رہے، وقلت الکلام، کم گوئی، کوئی سفر زیارت میں کم از کم لغویات نہ بکے، کم بات کرے، الا بخیر، جب بھی کرے کوئی اچھی بات کرے، وکثرت ذکر اللہ، اور ذکر خدا زیادہ کرے، والخشوع وکثرت الصلاۃ والصلاۃ علی محمد وآل محمد، نمازیں زیادہ پڑھے، محمد و آل محمد پر درود کثرت سے پڑھے،
وَأَن يَغُضَّ مِن بَصَرِهِ اور مِن بَصَرِهِ اور ہمیشہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھے. وَأَن يَعْدُوا إِلَىٰ أَهْلِ الْحَاجَّةِ مِنْ إِخْوَانِهِ إِذَا رَأَىٰ مُنْقَطِعًا جب دیکھتا ہے کہ اس کے قافلے میں جو اس کے ساتھی زائرین ہیں اگر خدا نخواستہ کسی کا کوئی نقصان ہو گیا، کچھ اس کو مشکل آ گئی، تو اس کو چاہیے کہ یہ باقیوں سے اس کی مدد کو اس کی حاجت پوری کرنے میں سبقت حاصل کرے، جلدی کرے کہ جو میرا ساتھی زوار ہے، زائر ہے، حاجی ہے، میں باقیوں سے پہلے اس کی مدد کروں. والمواسات لہم ان کے ساتھ دل جوئی کرے، ہم منگی رکھے. والورع ما نہی عنہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے بچنے کی کوشش کرے. وعن الخصومہ لڑائی جھگڑے سے بچے. کثرت الایمان قسم اٹھانے سے بچے. والجدال کوئی ایسا جھگڑا جس میں قسم اٹھانے کی ضرورت پڑو، ایسا جھگڑا ہی نہ کرے کہ بعد میں قسم اٹھانے کی ضرورت ہو. فرماتے ہیں انہو لیست حقیقت و زیارہ، اب نتیجہ نکال رہے ہیں. سچ یہ ہے کہ زیارت کیا ہے؟ زیارت نام ہے السلام علی النبی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا. زیارت کیا ہے؟ یعنی امام کو سلام کرنا، اس لحاظ سے کہ قرآن کی روح کے مطابق انہم احیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہے. فَهُمْ يَسْمَعُونَ الْكَلَامَ وَيَرُدُّونَ الْجَوَابَ، وہ ہماری بات، ہمارا سلام سنتے بھی ہیں اور ہمیں جواب بھی دیتے ہیں. یہ حقیقت ہے زیارت. وَيَكْفِي أَن يَقُولَ فِيهَا، لہذا آپ کسی بھی مزار پر جاتے ہیں، وہ چاہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو یا کسی امام کی، اگر آپ اتنا بھی کہہ دیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا السلام علیکہ یا امیر المومنین، یا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، فرماتے ہیں اتنا بھی کافی ہے. لیکن ان الاولیٰ، یہ کافی ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ وہاں پر وہی زیارت پڑھیں جو اہل بیت علیہم السلام سے منقول ہے. اور جیسے ہم نے کہا کہ زیارت امین اللہ امام زین العابدین علیہ السلام نے پڑھی تھی، اس قسم کی زیارت پڑھیں. کیوں؟ جب ایسا پڑھیں گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے وہ مقاصد اہم متوجہ ہوں گے کہ میں زیارت کے لیے آیا کیوں ہوں، اور وہ دینی کیوں؟ چونکہ وہ زیارات فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہوتے ہیں. اگرچہ زیارت ہوگی لیکن ان زیارت میں مجھے توحید بھی ملے گی، مجھے نبوت بھی ملے گی، مجھے امامت بھی ملے گی. اسی زیارت کے الفاظ میں مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی ہوگا، اسی میں مجھے طلب مغفرت کا انداز بھی اسی زیارت میں ملے گا. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں ما فیہا من عدیت عالیہ، اس لیے کہ بہت تھوڑی دعائیں ہیں جو ائمہ علیہ السلام سے منقول ہیں کہ التی یتجہ بہا الانسان، کہ ان دعاؤں کے ذریعے انسان اللہ وحدہ لا شریک کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے اور اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.